ہمارا زبانی اور تحریری اقرار ہے حضور کے امتی ہونے کا. ہم سے زبانی طور پر کوئی پوچھے تو ہم مسلمان ہونے کا اقرار کرتے ہیں. تحریری طور پر پوچھا جائے تو ہم مسلمان ہونے کا اقرار کرتے ہیں. لیکن مسلمان ہونے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا، جس میں بہت ساری باتیں ہیں کہ جن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص نامناسب کسی عمل کو اختیار کرتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور وہ باتیں جن پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوعیت کی برات کا اظہار فرمایا وہ زیادہ تر حسن اخلاق سے تعلق رکھتی ہے. آپ جانتے ہیں موٹی موٹی باتوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرے اور چھوٹوں سے پیار نہیں کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. کلمہ پڑھتا ہے، نماز روزہ بھی کرتا ہے، حج و عمرہ بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے. فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہیں کرتا جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے اس کا ایمان سے تعلق نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے فرمودات انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر، اس وقت ہمارا ملک عزیز جو عوام الناس کی سطح پر کلمہ توحید و رسالت کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا تھا، اس کا جو بگاڑ ہے، اس کا جو فساد ہے، اس کی جو تباہی و بربادی ہے، اس کے جو معاملات ہیں اقوام عالم میں، یہ بہت نیچے چلا گیا ہے، بہت نیچے چلا گیا ہے. سارے کے سارے شعبے جو ہے نا وہ فساد کا شکار ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کردار کی خوبصورتی دیکھیے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک فرمان کو، آپ کی کسی ایک ہدایت کو، آپ کے کسی ایک دیے ہوئے اصول کو دل و جان سے مان لیں، خاص طور پر ہمارے حکمران دل و جان سے مان لیں، اگر صبح مان لے شام ہونے سے پہلے پہلے ہمارا ملک سارے بگاڑ سے بری ہو کر انتہائی اعلیٰ مقام تک چلا جائے. شام کو مان لیں تو صبح ہونے سے پہلے سارے فساد ختم. ہمارے جتنے فسادات ہیں نا، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، ان فسادات کے، ان بگاڑ کے اسباب میں سب سے بڑا سبب اگر دیکھا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ عملاً قرآن و سنت سے انحراف ہے. اگر قرآن و سنت پر دل و جان سے عمل کیا جائے، دل و جان سے عمل کیا جائے تو پھر سارے بگاڑ سدھر جاتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار و مشرکین نے
الزام ایک عائد کیا کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں نا معاشرے کے سدھار کی، یہ تو ہمارے ہاں مدتوں سے رائج ہے، ایسے ہی چلا آ رہا ہے، ایسے ہی چلا آ رہا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، جو غلط ہے اس کو ٹھیک بھی ہونا چاہیے، تو یہ تو مجنون لوگوں والی باتیں ہیں۔ بڑی پرلطف بات کہ جب کسی پر کوئی الزام لگتا ہے، جب کسی پر کوئی اعتراض ہوتا ہے، تو وہ شخص، وہ قوم، وہ طبقہ اس کا جواب دیتا ہے، بتاتا ہے کہ نہیں جناب، یہ ہم پر الزام ہے، ہم پر بہتان ہے، ہم نے ایسا نہیں کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی منفرد شخصیت ہے کہ جب ان پر کوئی بہتان لگایا گیا، جب ان پر کوئی الزام لگایا گیا، تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ رب کائنات نے اس کا جواب عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے مقامات پر جو لوگوں نے آپ سے سوال کیے، اس کا جواب رب کائنات نے ارشاد فرمایا۔ آپ قرآن پاک کو ذرا غور سے پڑھیں تو آپ کو جا بجا ملے گا کہ یسألونک، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، اور وہ سوالات مختلف نوعیت کے ہیں۔ یسألونک عن الہلہ، یسألونک ماذا ینفقون، مختلف چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ سوال وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں اور جواب اللہ رب الکریم ارشاد فرماتا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگایا تو اس کی برات کا اعلان رب کائنات نے فرمایا۔ یہاں بھی یہ ہوا، اس سورہ مبارکہ کے آغاز پر بتایا گیا کہ یہ لوگ جو آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ تو بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ بہکی باتیں کیا ہیں؟ کہ بت پرستی چھوڑ دو، یہ تو آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے۔ بچیوں کو زندہ درگور کرنا چھوڑ دو، ظلم و ستم چھوڑ دو، مخلوق خدا پر جو تم اپنے اختیار کو ناجائز استعمال کرتے ہوئے ان کو اذیتوں سے ہمکنار کرتے ہو، یہ چھوڑ دو۔ غلاموں کے ساتھ ناروا سلوک مت کرو۔ یہ کیا ہے سب کچھ؟ ان کا کہ نعوذ باللہ من ذالک، آپ تو لگتا ہے مجنون ہو گئے ہیں، جیسے آپ پر کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے، آپ پر جنوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ اللہ رب الکریم نے اس کا ایک جواب دیا، فرمایا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں۔ عقل سے پیدا تو وہ لوگ ہیں جو آپ پر اعتراض کرتے ہیں۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے ہر حسن عمل پر آپ کا اجر بے انتہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے ہر حسن عمل کا اجر جو ہے نا، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔
جیسے رب کائنات کی وسعتوں کی انتہا نہیں ہے، اس کی شان کی انتہا نہیں ہے، اسی کی عطا سے آپ پر جو لطف و کرم ہونے والا ہے یا ہوا ہے اس کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ فرمایا کہ